وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وصدق رسولہ النبی الامین نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین و ناظرین، جیسا کہ آج میں نے اعلان کیا تھا، بتلایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز 10 بجے رات بیان کروں گا، اور میرے آج کے بیان کا موضوع جو ہے وہ ہے لعنت کے احکامات، کہ کس کو لعنت کرنا جائز ہے، کس کو لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ لعنت سے متعلق جو ہے وہ آج کی میری مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کی جو وجہ ہے اور اس کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے معاشرے میں اور بہت سی برائیاں پھیل رہی ہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ غصے میں آ کر فوراً لعنت بھیج دیتا ہے کہ لعنت ہو تم پر، اور لعنت جو ہے یہ ایک عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، میڈیا پر دیکھ لیں، اور اسی طرح عام گفتگو میں یہ چیز جو ہے یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن جو ہے وہ لعان نہیں ہوتا، لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس پر جو ہے وہ شرعی جو احکامات ہیں وہ اہل ایمان کے سامنے اور لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس گناہ سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ لعنت کا معنی کیا ہے اور لعنت کا مفہوم کیا ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کو لعنت کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور جو ہے وہ کفار ہیں۔ کفار جو ہے وہ بالکل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ اب جب ہم کسی پر لعنت کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ لعنت ایک ایسی بری چیز ہے اور ایسی منحوس چیز ہے کہ اس لعنت کو نہ آسمان قبول کرتا ہے اور نہ ہی زمین قبول کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے، جب اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ نیچے زمین پر آتی ہے اور اسی طرح زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ پھر ادھر ادھر جو ہے وہ پھرتی ہے، اور پھر جس پر لعنت کی جاتی ہے یہ لعنت جو ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو یہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر یہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو یہ لعنت جو ہے لعنت کرنے والے پر واپس آ جاتی ہے۔ اب اس سے اندازہ فرمائیں کہ ایک آدمی جب لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت اس قدر بری چیز ہے کہ نہ آسمان اس کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی زمین، تو اب جب لعنت کرنے والے کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے جس پر لعنت کی ہے اگر تو وہ مستحق ہے پھر تو لعنت اس کی طرف جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لعنت خود اس لعنت کرنے والے پر واپس آئے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنا دور ہوگا اور کتنی منحوس اور غلیظ چیز جو ہے اس کے پاس آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ لعنت کرنا جو ہے یہ ایسا ہی ہے، کسی مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو قتل کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ لعنت کرنا، ناجائز لعنت کرنا یہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح
کسی کو لعنتی کہنا یا کسی کو کافر کہنا، یہ سب جو ہے اس کو علماء نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ ایک بات لعنت کے حوالے سے، یہ ایک دو باتیں تاکہ پتہ چلے کہ لعنت کتنی بری چیز ہے، تو اب ہم ذرا محتاط ہو جائیں گے کہ بھی لعنت جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لعنت کس پر کرنی ہے، اور کس پر لعنت کرنا جائز ہے اور کس پر لعنت کرنا ناجائز ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو مسلمان نیک متقی ہو اور فاسق فاجر نہ ہو، اس پر لعنت کرنا تو قطعاً ناجائز ہے، اس پر لعنت کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد لعنت کس پر کی جائے گی؟ لعنت کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ وہ آدمی جو کافر ہے اور اس کا کفر پر مرنا جو ہے وہ یقینی معلوم ہے، کہ ایک آدمی کے بارے میں ہمیں پکا پتہ ہے کہ یہ حالت کفر میں مرا ہے، جس طرح ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یا دیگر کفار جو ہے جن کا حالت کفر پر مرنا یقینی ہے، ان پر لعنت کرنا جو ہے یہ جائز ہے، ان پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اور جو مسلمان زندہ ہے اور جو مسلمان جو ہے وہ ایک مسلمان فاسق اور فاجر ہے، مسلمان ہے لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو آیا اس کا نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اور یا کس شخص پر متعین کر کے اس پر لعنت کی جائے گی؟ تو یاد رکھیں اسی شخص کو متعین کر کے لعنت کی جا سکتی ہے نام لے کر، جس کا حالت کفر پر مرنا یقینی ہو، اور جس کا حالت کفر پر مرنا یقینی نہ ہو، اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، عام گناہوں کی طرف نسبت کرنا لعنت کی یہ درست ہے۔ گناہوں، مثال کے طور پر ظلم جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، تو اس طرح کہنا کہ یا اللہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ درست ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ظالم ہے، آپ اس کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پر لعنت ہو۔ مثال کے طور پر زید ہے، اب ہم یہ کہیں کہ زید نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے، ہم زید کا نام لے کر یہ کہیں کہ زید پر اللہ کی لعنت ہو، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے تو مسلمان، اب اس کا نام لے کر جو ہے وہ لعنت نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظالموں پر لعنت ہو، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے، ظالموں پر لعنت قرآن نے کی ہے، کافروں پر لعنت کی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ان پر جو ہے وہ لعنت وارد ہوئی ہے مختلف گناہوں پر۔ تقریباً 10 کے قریب گناہ ہے جن پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے، منافقین پر لعنت کی گئی ہے، لیکن عام طور پر کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر جو ہے وہ لعنت کو بیان نہیں کیا گیا۔ ظالموں پر لعنت، کافروں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، اسی طرح جو ہے یہ کہا گیا۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی جو لعنت کے الفاظ آئے ہیں وہ گناہ کی طرف عام طور پر منسوب ہو کر آئے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی گنہگار ہے تو اس کا نام لے کر لعنت کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا کہ جو شراب پیتا تھا، وہ بار بار شراب پینے کی وجہ سے اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تھا۔ تو جب ایک مرتبہ لایا گیا تو کسی نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تو اس کے سوا نہیں جانتا کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ مسلمان تھا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا، لیکن ایک گناہ تھا، شراب پینے کی عادت موجود تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مسلمان ہو اور کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کا نام لے کر اس شخص کو متعین کر کر جو ہے وہ لعنت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا سیاسی اختلاف ہو، ذاتی اختلاف ہو، اور کسی کی کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے تو پھر ہم جو ہے وہ اس پر لعن طعن کا ایک ایسا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب مثال کے طور پر کسی سے کوئی اختلاف ہے، اب اس کی تصویر لگائی
اور جو ہے اس کے اوپر لعنت لکھ دیا اور کہا جی لعنت بھیج کر اس کو آگے شیئر کریں، تو معاذ اللہ یہ بات درست نہیں۔ کسی نے نواز شریف کی تصویر لگائی ہے، کسی نے مریم نواز کی، کسی نے فلاں کی وزیر کی اور مشیر کی اور فلانے کی تصویریں لگا کر جو ہے ان پر لعنتیں کرنا اور اس کو آگے شیئر کر کے کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہو، پھر ایک مسئلہ یہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کافر ہے لیکن وہ زندہ ہے، تو کیا اس کا نام لے کر اس کو لعنت کرنا صحیح اور درست ہے؟ مثال کے طور پر ایک کافر ہے، وہ زندہ ہے اور حالت کفر میں ہی وہ ہے، تو کیا اس کو ہم نام لے کر اس پر لعنت کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ چاہے وہ کافر بھی ہو، اس کو متعین کر کے اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت عطا فرما دے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو جائے۔ تو اتنی احتیاط شریعت میں کی گئی ہے، کیونکہ لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں اور ہر ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، فٹے منہ اور لعنت یہ الفاظ کہتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی گفتگو میں شائستگی ہوتی ہے، وہ بجائے اس کے جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفار ہیں اور وہ حالت کفر میں مر گئے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ ان پر لعنت کے وہ مستحق کب ہے؟ جب وہ حالت کفر میں مر جائیں۔ جب وہ حالت کفر میں کوئی مر جائے تو اس پر متعین کر کے جو ہے وہ لعنت کرنا درست ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، چلو جیسا کیسا بھی ہے، عملی اعتبار سے وہ اگرچہ کمزور ہی کیوں نہیں ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے اگر کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ لعنتوں کا ہار اس کو پہنا دیں اور اس کو جو ہے اس کی تصویر بنا کر فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہم ایک لعنتوں کا سلسلہ شروع کر دیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو سلسلہ جو پہلی بار اس کو شروع کرتا ہے اور آگے جتنے لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے اس سب کا گناہ جو ہے وہ اسی پر ہی آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جس نے کوئی اچھا کام کیا اور اچھے کام کا سبب اور ذریعہ بنا اور پھر لوگوں نے وہ اچھا کام کیا، تو ان سب کرنے والوں کا جو ہے وہ اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی برائی ایجاد کرتا ہے اور وہ بعد میں آنے والے لوگ وہ برائی کرتے ہیں، تو وہ جو گناہ کریں گے اس گناہ میں اس ایجاد کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں اچھائی پھیلائی جائے تو وہ بھی خوب پھیلتی ہے، اور اگر برائی پھیلائی جائے تو وہ بھی خوب پھیلتی ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں اپنی ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں جو ہے وہ ہم شریعت کے پابند ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ لیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم اپنی ذاتی رنجش کو، ذاتی ملال کو جو ہے وہ ہم اس کو آڑے نہ آنے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھ کر اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب صفات جو ہے وہ ہم میں پیدا فرمائے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو گنہگاروں کی جن صفات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک یا